حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یقیناً یہ قرآن کریم اللہ کا ایک دستور ہے، تو اس میں سے اپنی استطاعت کے مطابق لے لو۔ ایک قانون کی کتاب ہے، دستور کی کتاب ہے، جتنا تم سے ہو سکے اس پر عمل کرنے کے لیے تم لے لو، اپنی استطاعت کے مطابق لے لو۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود اپنے علم کے بارے میں فرماتے میرے علم کے مطابق، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میرے علم کے مطابق اس گھر سے زیادہ خیر و برکت سے محروم کوئی چیز نہیں۔ غور سے سنیے گا، اس گھر سے زیادہ خیر و برکت سے محروم کوئی شے نہیں، یعنی کوئی گھر ایسا نہیں جس گھر میں خیر و برکت نہیں ہو۔ کس چیز سے؟ اس گھر میں خیر و برکت جہاں اللہ کی کتاب میں سے کچھ بھی نہ ہو، یعنی جس گھر میں قرآن مقدس کی تلاوت نہیں ہوتی اور قرآن نہیں پڑھا جاتا، قرآن پر عمل نہیں کیا جاتا، اس گھر میں کوئی خیر و برکت ہوتی ہی نہیں، ہوتی نہیں۔ ہزار تم اپنے گھر کے اندر تغرے لگا کے رکھو، ہزار کچھ رکھ لو، لیکن اسی گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ اور پھر آگے کیا فرماتی ہے؟ تو گھر کی بات ہو گئی، آگے کیا فرماتے؟ فرماتے اور جس دل میں اللہ کی کتاب میں سے کچھ نہیں وہ ویران ہے، وہ ویران ہے۔ آج آپ لوگ اتنی تعداد کے اندر موجود ہیں، میں جانتا ہوں آپ میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے، لیکن سیکھنے کا جذبہ بھی نہیں، جذبہ بھی نہیں سیکھنے کا۔ ٹائم اپنا مختلف کاموں میں خرچ کر دیں گے لیکن قرآن نہیں سیکھیں گے۔ آن لائن قرآن کی کلاس شروع کی گئی، پھر بھی لوگوں کا ذوق و شوق کا حال یہ ہے کہ بس اللہ ماشاء اللہ سیکھو۔ اس لیے کہ اگر گھر میں خیر و برکت چاہتے ہو اور دل کو ویران ہونے سے بچانا چاہتے ہو تو اللہ کی کتاب کے کچھ حصے کو اپنے دل میں جگا دو اور اپنے گھر میں قرآن شریف کی تلاوت کرو۔ اور آگے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس دل میں اللہ کی کتاب میں سے کچھ نہیں وہ ویران ہے، اس غیر آباد گھر کی طرح ہے جس میں کوئی رہنے والا نہیں ہے۔ یعنی ایسا ویران گھر کے اس میں کوئی رہنے والا ہے ہی نہیں، یعنی قبرستان جیسا سمجھ لیجیے، آپ کھنڈیر جیسا سمجھ لیجیے۔ اس لیے میری آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ ماہ رمضان ہی میں آپ قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط نہ رکھیں، زندگی بھر قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں۔ روزانہ گھر میں قرآن شریف کو کھولیں، پڑھیں اور اس بات کا خیال کریں کہ اس پر عمل کی کوشش کریں، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت عظمیٰ پر قربان جائیں، اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ اور اس پر عمل کراؤ۔ اس لیے کہ اگر صرف تم نے دنیا کی تعلیم دے دی تو تم کو ریمنڈ کے شو روم میں سے لا کر یا کسی بڑی برانڈڈ کمپنی کا تمہیں لا کر کوٹ پینٹ تو پہنا سکتا ہے، لیکن اگر تم نے قرآن سکھا دیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں وہ لباس پہنائے گا جو دنیا کی سارے قیمتی لباسوں سے بڑھ کر کے اور افضل و اعلیٰ ہوگا، اور یہ حضور کا وعدہ ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ ایک یہاں کریکشن کر دوں، بڑا عجیب دور چل رہا ہے، بڑا عجیب دور چل رہا ہے، کہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر جتنا یقین ہونا چاہیے اتنا یقین نہیں، ڈاؤٹ ہے۔ اگر کہا جائے درود شریف کثرت سے پڑھو، اس کا یہ فائدہ، مولانا پڑھتے کچھ اور بتائیے نا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہ کانفیڈنس نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے یوٹیوب کے ماسٹر ہوں گے اس وقت کے بغیر یوٹیوب کے چلتے نہیں ہوں گے، روز کچھ نہ کچھ، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، بشمول یہود و نصارہ و ہنود، سب کے سب
हुजूर की पेशन गोई को परफेक्ट समझ रहे हैं। और आज यूट्यूब के ऊपर कयामत की जितनी निशानियां हुजूर ने बताई हैं, उन सारी निशानियों पर बहस हो रही है। अब ये होगा, अब ये होगा, इसलिए कि हुजूर ने फरमाया, अब ये होगा इसलिए कि हुजूर ने फरमाया। मैं हैरान हूं या अल्लाह, यहूदी तो जानता है जो हुजूर ने कहा वो होकर रहेगा, ऐ मुसलमान तुझे क्या हो गया कि तू जब अमल की बात आती तो कहते हैं हाँ देखिए मैं सोचता हूं, इसमें तुझे शक कैसे हो गया? यकीन पुख्ता करो, जो हुजूर ने फरमाया वो होकर रहेगा, वैसा ही होगा जैसा हुजूर ने फरमाया। वो यकीन अपने अंदर पैदा करो और इस यकीन के साथ आप अमल की तरफ कदम बढ़ाओ, नतीजा खुदा की कसम वही होगा जो हुजूर ने फरमाया है। इसलिए कि हुजूर अपनी मर्जी से कुछ कहते ही नहीं, वही कहते हैं जो मौला फरमाता है, इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। नेकी करोगे बरकत मिलेगी। मौलाना कर रहे हैं लेकिन देखिए ना क्या हालत। अरे भाई तुम अपनी कोताही देखो, इसमें नेकी परफेक्ट कर रहे हो कि कुछ उसमें कमियां हैं? तो अर्ज करने का मंशा ये है कि ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, माह रमजान शरीफ में जो कुरान से हमारा अटैचमेंट था वो सिर्फ माह रमजान तक आप न रखें। माह रमजान के गुजरने के बाद जो ज़ौक़ और शौक के साथ आप कुरान शरीफ पढ़ते थे, उसी फिर आप देखें कि आपकी जिंदगी में कितना निखार आता है, कितना आपकी जिंदगी के अंदर जो है वो सुकून आता है, इत्मीनान आता है। इसलिए कि ये वो किताब है कि सबसे अच्छी और सबसे सच्ची किताब यही कुरान मुक़द्दस।